کبھی کبھی مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کے بارے میں زیادہ فکر ہوتی تھی، لیکن بڑی بیٹی صفیہ میری اپنی بیٹی نہیں تھی، شاید اسی لیے میں کچھ حد تک لاپرواہ ہو جاتی تھی۔ لیکن اچانک گھر میں چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی اور میں بہت پریشان ہو گئی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ شاید میں ہی چیزیں بیچ دیتی ہوں، لیکن میں نے سختی سے انکار کیا۔ یہ چیزیں میں نے اپنی محبت اور جمع پونجی سے خریدی تھی۔ اسی دوران میری بڑی بیٹی صفیہ کی حالت اچانک خراب ہو گئی۔ وہ مسلسل ہاتھ دھوتی، کھانے کے دوران اچانک اٹھ جاتی اور کبھی کچھ نہیں بتاتی۔ ایک ماں کے طور پر مجھے محسوس ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے، لیکن گھر میں اور بھی بڑے مسائل چل رہے تھے، جیسے کہ چیزیں غائب ہونا۔ ایک دن میرے بیٹے کا دوست آیا جو اپنی ماں کے بغیر بڑا ہوا تھا اور مجھے اپنی ماں مانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا بیٹا عمران نشے کا عادی ہو گیا ہے اور نشے کے لیے وہ گھر کی چیزیں چوری کر رہا ہے۔ پہلے میں نے اسے پیسے دے دیے، لیکن بعد میں نے انکار کر دیا۔ دوست نے بتایا کہ وہ غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نشہ کرتا ہے۔ پھر ایک دن میری چھوٹی بیٹی نے بتایا کہ بڑی بہن صفیہ رو رہی تھی اور اس کے کپڑے تھوڑے پھٹے ہوئے تھے۔ میں فوراً اس کے پاس گئی، لیکن وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ میرے شوہر نے فوری ایکشن لیا اور عمران کو گھر سے باہر بھیج دیا۔ اس نے کہا کہ نشے کے بعد یہ گھر میں سب کچھ خراب کر دے گا اور شاید اسی نے ہماری بڑی بیٹی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے۔ میری بیٹی نے سر جھکایا اور رونا شروع کر دیا۔ میں انتہا پریشان ہو گئی، لیکن شوہر نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران کو پہلے دوست کے گھر بھیجا گیا اور بیٹی کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا۔ میری بیٹی کی حالت خراب تھی، وہ چھپ کر رو رہی تھی۔ اب تو آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ کیا عمران نے یہ سب کیا، وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی، بس روتی رہی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ رات کو میں نے محسوس کیا کہ گھر میں شور ہو رہا ہے۔ اسٹور روم میں جا کر دیکھا تو میرے شوہر اور صفیہ کی باتیں سنی۔ صفیہ روتی رہی اور شوہر الزام لگا رہا تھا کہ میں نے بیٹی کو گھر سے نکالا۔ میں نے سمجھا کہ وہ سب کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے ڈنڈا اٹھایا اور شوہر پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے ڈنڈا روک لیا اور کہا، اچھا تمہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ گھر میں ہنگامہ ہو گیا، لیکن پھر میرا بیٹا آ گیا اور پولیس بھی لے آیا۔ پولیس نے شوہر کو گرفتار کر لیا۔ ہم نے اس کے خلاف بیان دیا اور وہ جیل چلا گیا۔ میرے بیٹے نے مجھے ہسپتال پہنچایا اور میں نے اس سے بھی معافی مانگی۔ بیٹی نے بتایا کہ شوہر دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر کچھ کہا تو اس کی ماں کو طلاق دے دوں گا اور چہرے پر تیزاب پھینک دوں گا۔ ہم نے بیٹی کا بہت خیال رکھا اور شادی کی تیاری کی۔ آخرکار میری بیٹی کی منگنی ہو گئی اور 6 ماہ بعد رخصتی کی تاریخ رکھی گئی۔ میرے شوہر کا کردار بہت گھٹیا نکلا۔ اس نے اخلاقی طور پر بہت گراوٹ دکھائی، بیٹے پر الزام لگایا اور بیٹی کو بلیک میل کیا۔ میں آج یہ کہوں گی کہ انسان کب جانور بن جائے یہ پتہ نہیں چلتا۔ ہر کسی پر نظر رکھنی پڑتی ہے اور کوئی بھی کسی پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتا۔